إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب عليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعنب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين
وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لتمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مزيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وظللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناهم من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون سبحان اللهم صل على محمد وآل محمد صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات سورة المباركة الفاتحة بسم الله.
محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی محمد وآل محمد. برائے خوشنودی محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ میر تکلم کا کلام لکھا ہوا ہے جناب حضرت قاسم علیہ السلام کی شہادت کے متعلق. پامال لاشا دیکھ کے کہتی ہیں بیبیاں، پامال لاشا دیکھ کے کہتی ہیں بیبیاں، زہرا کی طرح ٹوٹی ہیں قاسم کی پسلیاں. پامال لاشا دیکھ کے کہتی ہیں بیبیاں، زہرا کی طرح ٹوٹی ہے قاسم کی پسلیاں. ٹکڑے پکار دشت میں لبیک یا حسین، آ کر کہا جو مولا نے قاسم تم ہو کہاں. پامال جیتے جی ہوا ہے اسے سلام، رو کر لہو یہ کہتے ہیں خود صاحب زمان. آ جاؤ میرے بھائی تلک بولے یہ حسن، قاسم نہ لو حسین کی غربت کا امتحان. یہ کہہ کر کچھ نشانوں کو شہ چومنے لگے، عباس دیکھو رگڑی قاسم نے ایڑیاں. ٹکڑے اٹھانے لاش کے سرور کے ساتھ ساتھ، ٹکڑے اٹھانے لاش کے ٹکڑے اٹھانے لاش کے سرور کے ساتھ ساتھ، زہرا آ گئی ہے دشت میں جانے کہاں کہاں. پامال ہو نہ لاش چچا کی یہ سوچ کر، لپٹا ہوا ہے سموں سے فروا کا نوجوان. مادر کرے گی کس طرح دیدار آخری، مادر کرے گی کس طرح دیدار آخری. ہائے سمو کے چاند سے چہرے پہ ہے نشان، مادر کرے گی کس طرح دیدار آخری. ہائے سمو کے چاند سے چہرے پہ ہے نشان، لگتا ہے مجھ کو میر تکلم خیام سے، لگتا ہے مجھ کو میر تکلم خیام سے. اب بھی سنائی دیتی ہے فروا کی ہچکیاں. برائے خوشنودی محمد وآل محمد صلوات
اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات محمد و آل محمد صلوات. سگرا گش کے چونک کر اٹھی، ہائے سگرا گش سے چونک کر اٹھی، بولی سر کو پیٹتی ہوئی، ہائے میری نیند اڑ گئی، ہائے میری نیند اڑ گئی، میرے بابا خیریت سے ہوں، میرے بابا خیریت سے ہوں، میرے بابا خیریت سے ہوں، میرے بابا خیریت سے ہوں. دیکھا آج میں نے کیسا خواب، ریت پر پڑے ہیں کچھ گلاب، چن رہے ہیں جن کو بوتڑاب، خون رو رہا ہے آفتاب، ہائے میری نیند اڑ گئی، ہائے میری نیند اڑ گئی، میرے بابا خیریت سے ہوں، میرے بابا خیریت سے ہوں. ایک طرف علم ہے خون میں تر، جھک گئی ہے شاہ کی کمر، جا رہی ہے جس طرف نظر، بیبیاں کھڑی ہے ننگے سر، ہائے میری نیند اڑ گئی، ہائے میری نیند اڑ گئی، میرے بابا خیریت سے ہوں، میرے بابا خیریت سے ہوں. ہائے ہائے قاسم جوان، بین کر رہی ہے جس کی ماں، ہل گئی زمین و آسمان، توڑی جب دلہن نے چوڑیاں، ہائے میری نیند اڑ گئی، ہائے میری نیند اڑ گئی، میرے بابا خیریت سے ہوں، میرے بابا خیریت سے ہوں، میرے بابا خیریت سے ہوں، میرے بابا خیریت سے ہوں. ایک بچ سینہ پدر ڈھونڈتی رہی ادھر ادھر، ایک بچ سینہ پدر ڈھونڈتی رہی ادھر ادھر، باپ سو رہا ہے خاک پر، جس کے تن سے کٹ چکا ہے سر، ہائے میری نیند اڑ گئی، ہائے میری نیند اڑ گئی، میرے بابا خیریت سے ہوں، میرے بابا خیریت سے ہوں. ایک بچ سینہ پدر ڈھونڈتی رہی ادھر ادھر، باپ سو رہا ہے خاک پر، جس کے تن سے کٹ چکا ہے سر، ہائے میری نیند اڑ گئی، ہائے میری نیند اڑ گئی، میرے بابا خیریت سے ہوں،
میرے بابا خیریت سے ہوں. قید ہے رسول زادیاں، ہاتھ میں بندھے ہیں رسیاں، بے کجاوا ہے ہماریاں، خون رو رہا ہے سارے بان. ہائے میری نیند اڑ گئی، ہائے میری نیند اڑ گئی. میرے بابا خیریت سے ہوں، میرے بابا خیریت سے ہوں، میرے بابا خیریت سے ہوں، میرے بابا خیریت سے ہوں. خواب یہ بڑا عجیب تھا، بادشاہ دی غریب تھا. خواب یہ بڑا عجیب تھا، بادشاہ دی غریب تھا. کیا یہی میرا نصیب تھا، بے کفن میرا طبیب تھا. ہائے میری نیند اڑ گئی، ہائے میری نیند اڑ گئی. میرے بابا خیریت سے ہوں، میرے بابا خیریت سے ہوں، میرے بابا خیریت سے ہوں، میرے بابا خیریت سے ہوں. فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات. آج میں ایک پنجابی میں انشاءاللہ کلام. ہونی اللہ حافظ شہر نانے دا، شہر نانے دا رت وسن دی بیت گئی ہے. اج آل رسول دی وطن اتو پردیسی ہو ٹر پئی. پاؤں حسرت نال ویران گراں کو، ویران گراں کو سنی رو رو ویندی رہی ہے. اوتھی وے انجنا کوئی بے وطن، جویں سنگ ویر دے زینب تھئی. نانے دے دیس نو کر کے سلام آخری، ٹر پیا زہرا جایا. نانے دے دیس نو کر کے سلام آخری، ٹر پیا زہرا جایا. بہنا نمانیاں رون پیاں، نالے لان گرانو جندرے امت وطن چھڑایا. نانے دے دیس نو کر کے سلام آخری، ٹر پیا زہرا جایا. سغرا دیاں
ٹوٹیاں آساں جڑنیاں نہیں، کربل وال چلیاں سنگتاں مڑنیاں نہیں، ہے مڑنیاں نہیں، کلیاں بیمار نوں چھوڑ دتا، ایدے کول رہیا نہ کوئی، امڑی نہ بابے جایا، نانے دے دیس نوں کر کے سلام آخری، ٹر پیا زہرا جایا، ہر دکھ سفراں دا زینب تکنا ہے، ویراں سنگ جا کے کلیاں ولنا ہے ولنا ہے، رب جانے کیویں غازی ویکھے گا، کربل دی خاک نو زینب سر دے ردا بنایا، نانے دے دیس نوں کر کے سلام آخری، ٹر پیا زہرا جایا، عبداللہ دے گھر آن دی امڑی نے سامان لیا جو زینب اجڑی نے، ہے اجڑی نے، چپ کر کے ٹر پئی دکھیاری، چپ کر کے ٹر پئی دکھیاری، جیویں نال اپنے دو بچڑے، ایک ماں دا برکا چایا، نانے دے دیس نوں کر کے سلام آخری، ٹر پیا زہرا جایا، اکبر نو رو رو واجا مارے گی، ایدے راہ وچ سغرا اجڑی وقت گزارے گی، اختر جداں دن ستویں دے، اختر جداں دن ستویں دے، اینو لین کوئی نہ آیا، نانے دے دیس نوں کر کے سلام آخری، ٹر پیا زہرا جایا، سغران پھپھیاں گل لان پیاں، دے دے کے تسلیاں دل پریشان پیاں، پریشان پیاں، منظر عجیب سے جیں ویلے، منظر عجیب سے جیں ویلے، اکبر نے ٹر دے اونٹ دوں بے مارنو لہایا، نانے دے دیس نوں کر کے سلام آخری، ٹر پیا زہرا جایا، آخری شعر، سغرا دے گل وچ اصغر باواں پالیاں، کر منتاں سب پریشان پیاں، پریشان پیاں، رب جانے کے حسین
آکھے آئے رب جانے کہ حسین آکھے آئے چھڈ سغرانو اصغر بابے دے کولے آ گیا بابے دے کولے آ گیا نانے دے دیس نو کر کے سلام آخری ٹر پیا زہرا جایا بار محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. Loud salawat for Nasir Hussain, Jafar Ali, Masood Kazmi, Rahman Muhammad, and Uncle Shabir Naqvi for all their recitations this evening. Allah salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Lana Sahab, respected elders, brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. First of all, if I can ask you join me to recite Surah Al-Fatiha for all of our marhumeen. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah. I'll ask you to recite Amma Yujibul 5 times for all the Marees in our community and elsewhere. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Amma Yujibul Mustahra Zata'a wa Yakshafasu. 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 Amma yajibul mustahrazata wa yakshifasu. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. This is just an announcement for those brothers who arrive early. If you're coming in, if you can try and make your way to the front or to the side that way, because people who are coming in later makes it easier for them to settle down, especially in these times of COVID where it's a bit more difficult to try and ask people to keep moving forward once the program starts. So just bear that mind in for future. I'll also ask you to keep your face masks on throughout the programs, whether it's the evening programs, the ladies' morning programs, and all other programs at the centre. And I know it's difficult, but try and maintain social distancing as best as we can. There's no restrictions on numbers that we have on this year. So we want to try and accommodate as many, but for your own well-being and health, just try and maintain social distancing wherever we can and be sensible. Also to let you know that the ladies' programs are on every morning at 10 a.m. There is a ladies' funds for Muharram. It's £50 for each lady. On the gents' sides, there's anybody who wishes to sponsor any of these programs over the coming nights, sponsor Niyaz, the evening, or make a one-off donation, then they should see the honorary treasurer at the desk at the back of the program. Anybody who wants to pay the Muharram fund, update their membership or pay their membership for the current year should also see the honorary treasurer. Now, I think without any further delay, as time is marching on, I'll ask Maulana Sayyid Fida Hussain Bahari to come forward to tonight's eve of third Muharram Majlis. Muhammad wa ali Muhammad salawat. Ma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Those of you who've stood up, please try and come forward.
صلوات پڑھنے پر محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. صلوات پڑھ لے محمد والا. محترم سامعین، عزاداران سید الشہداء، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی یہ عزاداری قبول فرمائے اور ہمیں حقیقی معنی میں محمد و آل محمد کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے. جس آیہ مجیدہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 ہے. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ ابراہیم ربہ. وہ وقت یاد کرو کہ جب ابراہیم کے رب نے انہیں چند کلمات میں آزمایا. فَأَتَمَّهُنَّ، تو انہوں نے ان تمام کو پورا کر دیا. جب حضرت ابراہیم نے ان تمام کلمات کو، ان تمام آزمائشوں کو، ان تمام امتحانوں کو پورا کر دیا، قال انی جاعلک للناس اماما، تو اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہوا کہ میں نے تجھ کو انسانوں کا امام بنا دیا. عہدہ اتنا عظیم تھا، اتنا بلند مرتبہ عہدہ تھا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال ومن ذریتی، بار الہ کیا میری نسل میں بھی یہ عہدہ چلے گا؟ تو ارشاد ہوا کہ قال لا ینال عہد الظالمین، کہ یہ میرا عہد ہے کہ جو ظالمین تک نہیں پہنچتا. تو عزیزان گرامی، یہ آیت جو ہے اس کو کہتے ہیں آیت امامت، کہ جس سے امامت جو ہے وہ
ثابت ہوتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ 1,24,000 انبیاء تشریف لائے، ان میں سے حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے پہلے نبی اور پہلے خلیفہ تھے، اور ان سے نبوت چلی، پھر حضرت نوح علیہ السلام سے رسالت چلی، پھر حضرت ابراہیم سے امامت جو ہے وہ چلی۔ تو امامت اتنا عظیم عہدہ ہے کہ امتحانوں کے بغیر یہ ملتا نہیں۔ اللہ کی مرضی ہے کہ یا تو امتحان پہلے لے لے، عہدہ بعد میں دے دے، یا یہ ہے کہ پہلے عہدہ دے دے اور بعد میں امتحان لے لے۔ تو لہٰذا امتحانوں کے بغیر یہ عہدہ ملتا نہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں انہوں نے کتنے امتحان دیے، تو مفسرین نے تقریباً 30 کے قریب امتحان ان کے اس کی لسٹ بنائی ہے کہ کتنے امتحان دیے۔ اتنے امتحان نبیوں میں کسی نے نہیں دیے، یعنی اپنی جان کا امتحان دیا اور آتش نمرود میں جانے کے لیے آمادہ ہو گئے۔ اور علامہ اقبال کہتے ہیں بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ تو عشق الہی میں اتنا غرق تھے ابراہیم کہ عقل ابھی سوچ ہی رہی ہے کیا کرنا ہے، لیکن عشق کی منزل میں، محبت الہی میں اس حد تک تھے کہ وہ بے خطر کود پڑے۔ تو ان کا امتحان 16 سال کی عمر میں یہ امتحان حضرت ابراہیم نے دیا ہے، اور ان کا بیٹا جب 13 سال کا ہوا تو حکم ہوا کہ اپنے بچے کی گردن پر چھری چلا دیں۔ تو اس کے لیے بھی باپ بھی راضی، بیٹا بھی راضی، کیونکہ قرآن کہتا ہے فلما اسلما، جب دونوں تسلیم ہو گئے وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور بچے کو منہ کے بل لٹا لیا۔ تو ایسے تسلیم ہوئے۔ تو یہاں پر بھی علامہ اقبال پھر کہتے ہیں کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے اسماعیل کو کس نے آداب فرزندی۔ تو عزیزان گرامی، یہ امتحان کی منزلوں میں وہ آگے بڑھ رہے ہیں، اور کبھی یہ امتحان کہ اپنی بیوی اور بچے کو اس وادی غیر ذی زر میں چھوڑ آؤ، اور تسلیم کی اس منزل پر ہیں کہ بیوی اور بچے کو وہاں چھوڑ آئے، نہ وہاں پر آب ہے، نہ غذا ہے، نہ سبزہ ہے، لیکن اللہ کی ذات پر اتنا توکل ہے، وہاں چھوڑ آئے۔ تو اتنے امتحان دیے، اور جب یہ امتحانوں میں اس منزل پر پہنچے کہ اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلا دی، تو اللہ فرماتا ہے انی جاعلک للناس اماما، کہ اب تو اس منزل پر پہنچ گیا ہے کہ تجھے انسانوں کا رول ماڈل ہونا چاہیے، انسانوں کا امام ہونا چاہیے۔ باقی نبوتیں جو ہیں وہ کوئی نبی ایسے بھی تھے جو صرف اپنی ذات کے نبی تھے، کچھ ایسے تھے اپنے خاندان کے نبی تھے، کچھ ایسے تھے اپنے شہر کے نبی تھے، اور کچھ ایسے تھے پوری قوم بنی اسرائیل کے نبی تھے۔ تو رسول پاک ہیں جو تمام انسانیت کے نبی ہیں، جن و انس کے نبی ہیں۔ باقی نبی جو ہیں ان کا دائرہ محدود ہے، لیکن امامت کا دائرہ جب شروع ہی ہوا تو للناس تک پہنچا کہ تو تمام انسانوں کا امام ہے۔ تو حضرت ابراہیم جو ہیں وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، رسول پاک کی طرح قرآن مجید میں ہے کہ ابراہیم اور جو ان کے ساتھی ہیں وہ تمہارے لیے نمونہ عمل ہے۔ تو امام ہوتا ہی وہی ہے جو رول ماڈل ہو۔ امام کا معنی ہی یہی ہے کہ امام وہ ہوتا ہے جو پیشوا ہوتا ہے، جو رہنما ہوتا ہے، جو قائد ہوتا ہے، جو لیڈر ہوتا ہے، جو رہبر ہوتا ہے، جو لے کر چلتا ہے، اس کو کہتے ہیں امام۔ امام کا مطلب ہے کہ جو آگے آگے چلنے والا، مقتدی اس کو کہتے ہیں جو پیچھے پیچھے چلتے۔ تو عزیزان گرامی،
یہ امامت جو ہے اتنا بڑا عظیم عہدہ ہے، تو اس سے ہمیں جو نکات حاصل ہوتے ہیں اس آیت سے، پہلا نقطہ تو یہ حاصل ہوتا ہے کہ امام اللہ بناتا ہے، کیونکہ انی جاعلک للناس اماما، میں تجھے انسانوں کا امام بنا رہا ہوں۔ بس پتہ چلا کہ امام جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ بناتا ہے۔ اس نے پہلا خلیفہ بھی بنایا تو کہا کہ اے آدم انی جاعلک فی الارض، انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں تجھے خلیفہ بنا رہا ہوں۔ تو یہ جاعلو کا مطلب ہے قرار دینا، بنانا، تو انی کا مطلب ہوتا ہے میں۔ تو حضرت آدم کو بھی یہ کہہ رہا ہے کہ میں زمین میں خلیفہ بنا رہا ہوں، اور حضرت موسیٰ کا بھائی ہارون، اس کے لیے بھی حضرت موسیٰ نے کہا پروردگار میرے سینے کو کھول دے، میرے لیے آسانیاں پیدا کر دے، اور میرے بھائی ہارون کو میرا خلیفہ بنا دے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے نبی ہیں اور اول العزم نبی ہیں، تو جب اول العزم نبی جو ہے اپنا خلیفہ خود نہیں بنا سکتا تو پھر بیچاری امت کیسے بنا سکتی ہے کہ جب نبی کو اجازت نہیں کہ اپنا خلیفہ بنا لے۔ تو عزیزان گرامی، تو چونکہ اگر امت بنائے گی تو اپنے جیسا ہی بنائے گی، ظاہر جب اپنے میں سے بنائے گی تو اپنے جیسا بنائے گی۔ وہ مثال جو ہے شاید آپ نے پہلے بھی سنی ہو کہ جو سرکاری عہدے ہوتے ہیں وہ گورنمنٹ ہی دیتی ہے۔ مثلاً ایک ہسپتال ہے، وہاں کا ایک سپرڈینٹ وہ چھٹی پہ جا رہا ہے یا مثلا ریٹائر ہو رہا ہے، اب اس کی جگہ پر کوئی اور سپرڈینٹ ہی آئے گا جو اس شعبے کا ماہر ہے، وہی آئے گا۔ لیکن مریضوں نے کہا کہ بھی جمہوریت کا دور ہے اور ہم سے پوچھا ہی نہ جائے اور حکومت کسی کو سپرڈینٹ بنا کے بھیج دے، یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وہ سارے مریض جو ہیں اپنی اپنی وارڈوں سے نکل کے تو وہ مین لان میں جمع ہو گئے اور کہنے لگے کہ بھئی ہم خود چنیں گے کہ کس کو سپرڈینٹ ہونا چاہیے۔ تو اب ظاہر ہے کہ جو مریض وارڈوں سے باہر کے نکل کے آئے ہیں، کوئی شوگر کا مریض ہے، کوئی ہارٹ پیشنٹ ہے، کسی کو کوئی بیماری، کسی کو کوئی بیماری، اب مریض اپنے میں سے چنیں گے تو ظاہر ہے کسی بیمار کو چن لیں گے، اس لیے کہ یہاں تو سارے بیمار ہیں، صحت مند تو کوئی ہے ہی نہیں۔ تو اگر مریض مل کے چنے تو وہ اپنے جیسا ہی کسی کو چن لیں گے، جس کو بھی چنیں گے۔ تو عزیزان گرامی، امت ہے مریض، کسی کو حسد کی بیماری ہے، کسی کو کبر کی بیماری ہے، کسی کو غیبت کی بیماری ہے، کوئی جو ہے وہ کسی برائی میں پھنسا ہوا ہے، کوئی کسی میں پھنسا ہوا ہے، کیونکہ سارے مریض ہیں۔ تو جب امت اپنے میں سے کسی کو بنا لے گی تو ظاہر اپنا جیسا ہی بنائے گی، اور جس کو بنائے گی پھر وہ یہ کہے گا کہ دیکھو تم نے مجھے بنا لیا ہے، میں تم جیسا ہی ہوں۔ اور ان الشیطان یعترینی، شیطان میرے پیچھے لگا ہوا ہے کہ اگر میں اچھا کام کروں تو میرا ساتھ دو، اور اگر میں ٹیڑھا ہو جوں تو مجھے سیدھا کر دو۔ تو ظاہر ہے کہ امت نے جب اپنے میں سے چننا ہے کسی کو تو پھر اس میں برائیاں تو ہوں گی، اس کا بھی کوئی قصور نہیں۔ جب چنا گیا ہے عوام کی طرف سے، تو جب عوام کی طرف سے چنا جائے گا تو وہ ہوگا خلیفۃ المسلمین، مسلمانوں نے چنا ہے۔ اور اگر اللہ کی طرف سے چنا جائے گا تو وہ ہوگا خلیفۃ اللہ، چونکہ اللہ کی طرف سے چنا گیا ہے۔ اگر عوام کی طرف سے چنا گیا تو پھر خلیفۃ المسلمین ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جب کوئی چنتے ہیں تو پھر ان کو ہٹانے کا بھی اختیار ہونا چاہیے۔ تو ظاہر ہے کہ یہی ہوا کہ پھر کبھی زندہ باد کے نعرے لگتے ہیں تو کبھی پھر مرد آباد کے نعرے لگتے ہیں۔ صلوات پڑھ لیں بر محمد والے۔ تو عزیزان گرامی، پہلی بات جو ہمیں ملتی ہے اس آیت سے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہی امام کو بناتا ہے۔ دوسری بات یہ ملتی ہے کہ یہ امامت کا عہدہ جو ہے
یہ نبوت سے بھی بلند تر ہے. اب یہاں لوگ حیران ہوں گے کہ بھی یہ کیسے نبوت سے برتر عہدہ ہے امامت کا. اب دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے 14 سال کی عمر میں وہ نبی ہوئے. 14 سال کی عمر میں وہ نبی تھے. پھر وہ اس کے بعد اول العزم نبی قرار پائے. اچھا پھر وہ خلیل اللہ قرار پائے. ٹھیک. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے پہلے ابراہیم کو اپنا عبد خاص قرار دیا قبل اس کے کہ اس کو نبی قرار دے. کیونکہ یہ عبودیت جو ہے نا یہ فاؤنڈیشن ہے. اگر کوئی اللہ کا بندہ نہیں ہے تو پھر کوئی عہدہ نہیں اس کو مل سکتا. سب سے پہلے بندگی ہے. اور یہ بندگی بھی اتنا بلند عہدہ ہے یہ بھی کہ اللہ کا بندہ ہو, شیطان کا بندہ نہ ہو. اور ہم کیا پڑھتے ہیں تشہد میں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. تو لہٰذا اگر عبد ہے تو ایسا عبد کہ اس کا خاص بندہ. تو فرمایا کہ پہلے اللہ نے ان کو عبد قرار دیا قبل اس کے کہ ان کو نبی قرار دے. پھر اللہ نے ان کو نبی قرار دیا قبل اس کے کہ ان کو اولو العزم نبی قرار دے. پھر ان کو خلیل اللہ قرار دیا. یعنی یہ عہدے مل رہے ہیں وہ اللہ کے دوست ہیں, وہ خلیل اللہ. تو خلیل کے معنی ہوتے ہیں اللہ کا دوست. ایک خلیل ہوتا ہے, ایک حبیب ہوتا ہے. خلیل وہ ہے کہ جو ادھر سے طلب ہے اور وہ اللہ جو ہے وہ مطلوب ہے, یہ طالب ہے. لیکن حبیب وہ ہوتا ہے کہ ادھر سے طلب ہے اور یہ اس کا مطلوب ہے, تو یہ ہے حبیب اللہ. تو عزیزان گرامی, تو خلیل ہوئے اور اس کے بعد یہ عہدہ امامت ملا ہے. اب اگر اس کو مان لیں ہمارے برادران اہل سنت جو تفسیر کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ فخر الدین رازی بھی یہی کہتے ہیں کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو امام ہوتا ہے اس کو معصوم ہونا چاہیے. تو یہ تسلیم کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آیت کہہ رہی ہے کہ لا ینال عہد الظالمین, کہ میرے اس عہدے تک کوئی ظالم پہنچ نہیں سکتا. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس عہدے کے لیے معصوم ہی پہنچ سکتا ہے. لیکن اگر وہ اس کو مانے کہ امامت جو ہے اس کے لیے معصوم ہونا ضروری ہے اور امامت علیحدہ عہدہ ہے, نبوت علیحدہ ہے, تو پھر ماننا پڑے گا کہ رسول پاک کے بعد بھی امامت ہے اور وہ ان کو معصوم ہونا چاہیے. تو لہذا کہتے ہیں جی یہ امامت وہی نبوت ہی ہے. یعنی نبوت اور امامت ایک ہی چیز ہے, جبکہ ایسی بات نہیں ہے. نبوت اور چیز ہے, امامت اور چیز ہے. نبوت یہ ہے کہ اللہ سے خبر لے کر, نبا سے ہے, نبا کے معنی خبردار ہونا, خبر پہنچانا. نبی جو خبریں دیتا ہے اللہ سے خبر لے کر اس کے بندوں تک پہنچا دیتا ہے, اس کو کہتے ہیں نبی. اور رسول بھی انہی معنوں میں ہیں, لیکن تھوڑا سا اور واضح تر ہے کہ رسول کا مطلب ہے جس کو اللہ نے بھیجا ہوا ہے. ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. تو اللہ بھیجتا ہے اس کو بندوں کی طرف, اس کو کہتے ہیں رسول. اس کا کام بھی پیغامات ہی دینے ہیں. تو امام جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی تو پہلے ہی تھے, اور العزم نبی بھی پہلے تھے. تو پھر اللہ نے یہ اتنی بڑی قربانی جو انہوں نے اپنے بیٹے کی پیش کی اور اس کو کہا کہ تجھے ہم امام بنا رہے ہیں, تو نبی تو وہ 14 سال کی عمر میں تھے. اب اللہ نے کیا عہدہ دیا پھر؟ یہ تو ایسے ہی ہے کہ کوئی مثلا صدر یا وزیر اعظم جو ہے وہ کسی صوبے کے گورنر کی کارکردگی سے بڑا متاثر ہو اور وہ پریس کانفرنس کرے یا لوگوں کو بلائے اور کہے کہ جی یہ صوبے کے گورنر نے بڑا اچھا کام کیا اور ہم خوش ہو کر اس کو گورنر بنا رہے ہیں. وہ کہیں گے کہ بھائی صاحب گورنر تو یہ پہلے ہی ہے,
آپ اس کو کوئی اور عہدہ دیں، وزیر اعلیٰ کریں، کوئی سینٹرل کیبنٹ میں لے جائیں، کوئی اور عہدہ دیں اس کو، گورنر تو وہ پہلے ہی تھا، آپ اس کی کارکردگی سے متاثر ہوئے ہیں تو کوئی اور عہدہ دیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ جو حضرت ابراہیم کی کارکردگی سے متاثر ہوئے ہیں، چونکہ کہا فَأَتَمَّهُنَّ، یعنی انہوں نے 100% نمبر لے لیے، اتمہن کا کامل پیپر جو ہے انہوں نے حل کر دیے آزمائش کے۔ تو جب تمام جو آزمائشیں تھیں حضرت ابراہیم اس میں پورے اترے، تو اب اللہ کہہ رہا ہے کہ بھی 14 سال کی عمر میں نبوت پہلے دے رکھی ہے، اور اب جو بڑھاپے میں جب حضرت ابراہیم کی عمر 112 یا 13 سال کی ہو گئی ہے، اب چونکہ وہ خود کہہ رہے ہیں قالا ومن ذریتی، اے اللہ میری ذریت میں امامت کا عہدہ چلنا چاہیے۔ تو اس کا مطلب ہے وہ 14 سال والے ابراہیم نہیں ہیں جب شادی بھی نہیں ہوئی، یہ ابھی وہ ابراہیم ہیں کہ جن کے بچے ہو چکے ہیں اور کہہ رہے ہیں میری ذریت، میری نسل میں امامت چلنی چاہیے۔ تو عزیزان گرامی، یہ حضرت ابراہیم اپنی ذریت کے لیے مانگ رہے ہیں، تو لہٰذا یہ نبوت مل چکی اور خلیلیت بھی مل چکی، اب جو عہدہ ملا ہے یہ وہ پہلے والے عہدے سے سوا ہے، تو لہٰذا امامت جو ہے وہ وہی نبوت نہیں ہے بلکہ امامت اور چیز۔ البتہ یہاں یہ سوال پیدا ہے کہ پھر نبوت اور امامت میں بنیادی فرق کیا ہے؟ نبوت جو ہے وہ ارائے طریق کرتی ہے، ارائے طریق ہوتا ہے راستہ بتانا، ٹھیک ہے؟ ارائے طریق کیا ہوتا ہے جی مثلا اگر کوئی مومن تازہ اس علاقے میں آیا ہے تو مثلا وہ پچھلی 2 سڑکیں ادھر کھڑا ہوا ہے اور وہ کہہ رہا ہے جی مجھے جانا ہے الزہرا وٹفورڈ امام بارگاہ میں، ٹھیک؟ تو ادھر سے کوئی مومن آ رہا ہے، پیدل ہی تھا وہ بھی، تو اس نے بتا دیا کہ بھئی مجھے بھی جانا ادھر، لیکن ابھی فی الحال میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس سڑک سے جو ہے نا وہ تھوڑا آگے جائیں تو دائیں ہاتھ مڑ جائیں، اس کے بعد پھر بائیں ہاتھ چلے جائیں، وہ سامنے مثلا بورڈ لگا ہوگا۔ تو اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے ارائے طریق کی ہے، اس نے راستے کی نشاندہی کر دی ہے۔ تو نبی آتے ہیں، اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں اور لوگوں کو راستے کی نشاندہی کر دیتے ہیں۔ اچھا، ایک اور مومن وہاں سے گزرا، اس کے پاس گاڑی تھی، اس نے دیکھا ہے مومن آدمی ہے کالے کپڑے پہنے ہوئے، اور بھائی صاحب کدھر جانا ہے؟ اس نے کہا جی میں امام بارگاہ جانا۔ اس نے کہا آؤ میں آپ کو پہنچاتا ہوں، اس نے گاڑی میں بٹھا لیا اور وہ یہاں پر بالکل گیٹ کے آگے اس نے اس کو اتار دیا۔ اس کو کہتے ہیں ایصال الی المطلوب، یعنی منزل تک پہنچا دینا۔ نبی کا کام ہے ارائے طریق کرنا، امام وہ ہوتا ہے جو کہ منزل تک پہنچا دے، اس کو کہتے ہیں ایصال الی المطلوب۔ تو عزیزان گرامی، امام کا کام ہے آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو جنت میں داخل کر دینا۔ تو عزیزان گرامی، یہاں پر ایک بڑی اچھی مثال دی ہے مولانا رومی نے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک چیونٹی تھی، ان کی مثالیں تمثیل سے مطلب کو سمجھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک چیونٹی تھی اور اس کا بڑا دل کرتا تھا کہ خانہ کعبہ کی زیارت کرے، کئی دفعہ سوچا اس نے، لیکن جب وہ دیکھتی تھی کہ راستہ بڑا طولانی ہے، درمیان میں نشیب و فراز ہیں، پہاڑ بھی ہیں اور پھر دریا بھی ہیں، تو میری ننھی سی جان ہے، کیسے میں خانہ کعبہ پہنچوں؟ تو کئی دفعہ سوچ کے وہ چپ کر جاتی تھی، لیکن اس کو خواہش تھی کہ خانہ کعبہ کی زیارت کرے۔ ایسے میں ایک دن حرم کا کبوتر جو ہے وہ اس کے پاس پہنچ گیا اور اس نے اس کو بتایا کہ مجھے یہ خواہش ہے، لیکن کیا کروں، راستہ بڑا طولانی ہے اور میں اس قابل نہیں ہوں کہ تری اور خشکی کا سفر کر کے جا سکوں۔ تو اس نے کہا تیری پرابلم میں حل کر دیتا ہوں، چونکہ میں حرم کا کبوتر ہوں، میں ادھر ہی رہتا ہوں، بس تیرا کام یہ ہے کہ تو میرے پاؤں سے مضبوطی سے تھام لے
اور میں پرواز کروں گا اور تجھے حرم میں لینڈ کر دوں گا، بس تیرا کام یہ ہے کہ میرے دامن سے متمسک رہنا۔ تو عزیزان گرامی، اس نے ایسا ہی کیا اور کبوتر نے پرواز کی، وہ حرم کا کبوتر تھا، اور وہاں اس چونٹی کو لے آیا، اس نے کہا حرم کی زیارت کر لو۔ تو یہ وہ ہستیاں ہیں امام جو کہ کبوتران حرم، یعنی جو عرش الہی کی مخلوق ہے۔ تو لہٰذا ہم جیسے جو کہ اس تک پہنچ نہیں سکتے، تو لہٰذا یہ وہ مقدس ہستیاں ہیں، یہ نفوس قدسیہ ہیں کہ جو ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہمیں اللہ تک پہنچا دیتی ہیں۔ صلوات پڑھ لیں بر محمد والے۔ تو یہ آیت کہہ رہی ہے کہ امام جو ہے وہ اللہ بناتا ہے، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ امامت کے عہدے تک وہ نہیں پہنچ سکتا جو ظالم ہے۔ لا ینال عہد الظالمین، نہیں پہنچتا یہ میرا عہد ظالموں تک۔ اچھا، ظالم کون ہے؟ ٹھیک ہے، اب ظالم کا بھی تو پتہ ہونا چاہیے کہ ظالم کون ہے، تو پھر عادل کا بھی پتہ ہونا چاہیے۔ تو کہا جاتا ہے تعرف الاشیاء بازدادہا، چیزیں اپنی ضدوں سے پہچانی جاتی ہیں۔ اگر ایک چیز کا پتہ چل جائے تو اس کی ضد کا پتہ چل جاتا ہے۔ تو عدل کہتے ہیں وضع الشیء فی محلہ، یعنی ہر ایک کو اس کے مقام پر رکھنا، یہ عدل ہے۔ اور ظلم کیا ہے کہ جو جس کا حق بنتا ہے اس کو اس کے حق نہ دینا، یا اس کا حق نہ پہچاننا، یا اس کو اس کے حق پر نہ رکھنا، یہ ظلم ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہوگی تعریف۔ لیکن ظلم جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے کبھی کسی دوسرے پر ظلم کرتا ہے، کسی کو تھپڑ مار دیا، ٹھیک ہے، کسی کی کوئی چیز چروا لی، کسی کے ساتھ کوئی اور حادثہ پیش کرا دیا۔ تو ایک تو ہے دوسروں پر ظلم کرنا، ایک ہے اپنی ذات پر ظلم کرنا۔ اپنی ذات پر ظلم کرنا کیا ہے کہ مطلب ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی معرفت نہ رکھنا، اور کبھی بتوں کے سامنے سجدے، ٹھیک، کبھی حیوانات کے سامنے سجدے، کبھی درختوں کے سامنے سجدے، کبھی سورج کو خدا بنا لیا، کبھی کسی جانور کے سامنے سجدے۔ تو لہٰذا یہ جو ظلم ہے یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ سورہ لقمان میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، حضرت لقمان کی جو بیان کر رہے ہیں حقائق، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم شرک ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے افعال میں، اس کی عبادت میں کسی اور کو شامل کرنا، یہ شرک ہے۔ شرک کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی اور کو شراکت دینا۔ جیسے کمپنی آپ لوگوں نے بنائی ہوتی ہے نا، کہتے ہیں جی ہمارے ساتھ کچھ اور بھی ہمارے شریک ہیں، پارٹنر۔ تو اللہ جو ہے اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک بنایا جائے۔ لہٰذا قیامت کا دن ہوگا تو جو اپنی نیکیاں لے کے آئے گا، اگر اس نے کسی اور کو بھی ساتھ شریک کیا ہوگا تو اللہ کہتا ہے کہ میں ایسا شریک ہوں بہترین کہ میں اس میں سے کچھ بھی نہیں لیتا۔ میں کہتا ہوں یہ سارے کا سارا اسی کو دے دو جس کو تم نے میرے ساتھ شریک کیا تھا۔ تو لہٰذا اللہ خالص جو چیز ہے، جو صرف اور صرف قربتاً اللہ ہو، اس کو قبول کرتے ہیں۔ اسی لیے ہم ہر عمل میں کہتے ہیں وضو کرتا ہوں قربتاً اللہ، نماز پڑھتا ہوں قربتاً اللہ، ٹھیک ہے۔ ایک ہوتا ہے اللہ، ایک ہوتا ہے اللہ نہیں ہے، اللہ ہے، الف لام اور یہ والا اللہ، وہ لا الہ الا اللہ والا نہیں ہے۔ بودر ہے لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود مگر اللہ، تو یہ مگر والا نہیں ہے۔ یہاں دوسرا ہے لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود مگر اللہ، تو یہاں ہے کہ یہ وضو کرتا ہوں قربتاً اللہ، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ اگر اللہ کہہ دیں گے تو پھر کا مطلب ہے کہ میں نہیں حاصل کرنا چاہتا اللہ کا قرب، اللہ نہیں ہے، اللہ ہے۔ تو
قرب حاصل کرنے کے لیے جو بھی ہم نیکی کر رہے ہیں کس لیے کہ اللہ کا قرب حاصل ہو جائے. تو شرک جو ہے سب سے بڑا ظلم ہے. تو لہٰذا ہمیں اپنے آپ پر دھیان رکھنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم شرک کی وادی میں گھس جائیں. بڑی ظریف سی چونکہ منزل ہے یہ کہ کبھی ہم کسی ہستی کی تعریف کرتے کرتے کہیں ہم الوہیت کے دائرے میں ان کو نہ لے جائیں. تو لہٰذا کہا گیا شرک سب سے بڑا ظلم ہے. تو اب آ جائیں پھر دوبارہ آیت کی طرف. آیت کیا کہہ رہی ہے کہ امامت کا عہدہ جو ہے اللہ کا عہد ہے اور اس تک کوئی ظالم نہیں پہنچ سکتا. بڑی خوبصورت مثال علامہ طباطبائی صاحب تفسیر المیزان نے امامت کے بارے میں بحث کرتے ہوئے اس میں وہ لے کر آئے ہیں اسی آیت کے ضمن میں. وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی تھی کہ یا اللہ میری ذریت میں اس عہدہ امامت کو باقی رکھ، تو اللہ نے کہا کہ یہ عہدہ ظالموں تک نہیں پہنچتا. جواب بھی نہیں دیا، کہا پہنچے گا لیکن جو ظالم ہوں گے ان تک نہیں پہنچے گا. تو کہتے ہیں کہ وہ جو حضرت ابراہیم کی نسل میں جو لوگ ہیں وہ 4 قسم کے ہو سکتے ہیں. یہ عقلی حصر ہے، عقلی، 5ویں قسم نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ پہلا گروہ وہ ہے جنہوں نے ساری عمر ظلم کیا. کون سا گروہ ہے؟ جنہوں کا بیڑا ہی گھر کو ہے، یعنی ساری زندگی ظلم ہی انہوں نے کیا ہے. زندگی کے پہلے حصے میں بھی ظلم اور زندگی کے دوسرے حصے میں بھی. مثلا فرض کر لو ان کی کسی کی 60 سال عمر ہے یا 70 سال ہے تو پہلے 35 سال بھی ظلم میں ہی ہیں اور آخری 35 سال بھی ظلم میں ہی گزارے ہیں. اور یہ ہو گیا پہلا گروہ. دوسرا گروہ وہ ہے کہ جن کا پہلا زندگی کا حصہ تو ظلم میں نہیں تھا لیکن زندگی کا دوسرا حصہ ظلم میں. ایسے بھی تو لوگ ہوتے ہیں نا جو پہلے مسلمان ہوتے ہیں، مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہو جاتے ہیں، پھر ذرا 4 لفظ پڑھ جائیں تو پھر دہری ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں جناب یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ، اللہ ہے ہمیں دکھائی نہیں دیتا اور یہ تو وہ پھر یعنی پٹری سے اتر جاتے ہیں. تو یعنی ایک گروہ تو وہ ہو جاتا ہے کہ جو پہلی زندگی کے حصے میں ظالم اور دوسرے حصے میں جو ہے وہ عادل. یہ تیسرا گروہ ہو گیا. یعنی پہلا گروہ جو ساری زندگی ظالم، دوسرا گروہ جو ہے کہ پہلے حصے میں عادل دوسرے حصے میں ظالم، تیسرا گروہ جو اس کے برعکس ہے کہ یعنی پہلے حصے میں ظالم اور دوسرے حصے میں عادل. اور چوتھا گروہ وہ ہے کہ جو پوری زندگی ایک لمحے کے لیے بھی ظلم نہیں کرتا. یہ ہو گیا چوتھا گروہ. اب ان 4 گروہوں میں پہلے 2 گروہ تو ویسے ہی نکل جاتے ہیں جن کا ساری زندگی کام ہی ظلم کرنا ہے، وہ تو اس میں آتے ہی نہیں ہیں. اور دوسرے وہ جن کی عاقبت بخیر نہیں ہوئی، آخری حصہ ظلم کا وہ بھی گئے، 2 تو ایسے ہی خارج ہو جاتے ہیں. اب رہ جاتے ہیں 2 گروہ. ایک گروہ وہ کہ جو پہلے ظلم میں تھے بعد میں عدالت میں آ گئے، ظلم چھوڑ دیا. ٹھیک ہے، مثلا پہلے جو تھے وہ کیا تھے؟ مسلمان نہیں تھے، پھر مسلمان ہو گئے 40 سال کی عمر میں، 38 سال کی عمر میں، 35 سال کی عمر میں پھر مسلمان ہو گئے. تو اب پہلے 2 گروہ تو ویسے ہی نکل گئے. حضرت ابراہیم نے جو دعا مانگی ہے وہ ان 2 گروہوں میں سے ہی ہو سکتی ہے. یہ جو 2 آخری گروہ ہیں، تیسرا یا چوتھا. پہلے 2 تو بالکل بیکار ہے نا، وہ تو گئے. اب تیسرا یا چوتھے کی بات ہو سکتی ہے. تو تیسرے گروہ کو اللہ نے نکال دیا ہے. اللہ کہتا ہے کہ میرا عہدہ ظالموں تک نہیں پہنچتا، چاہے زندگی کے ایک لمحے کے لیے بھی اس نے شرک کیا ہو. بس ثابت ہوا کہ وہی چوتھا ہی ہے جو امامت کے لائق ہے، وَإِلَّا پہلے 3 جو ہیں وہ اس قابل نہیں ہیں کہ وہ امام بن سکیں. تو ایک صحابی جو ہے، ایک ایسا شخص، وہ مسلمان ہو گیا، وہ مسلمان ہو سکتا ہے، وہ نمازی ہو سکتا ہے، وہ حاجی ہو سکتا ہے، لیکن وہ امام
نہیں ہو سکتا، چونکہ آیت کہہ رہی ہے کہ زندگی کے ایک لمحے میں بھی اس نے ظلم نہ کیا ہو۔ وہ ایسا ہونا چاہیے، آئے تو دنیا میں اللہ کے گھر میں اور جائے تو دنیا سے اللہ کے گھر سے۔ وہ آئے دنیا میں تو اللہ کے مہمان بنے، بیٹھے منبر پہ تو ایک بولتا ہوا قرآن بنے، سو گئے فرش محمد پر احمد بن کر، ارے ابھی سو کے جاگے بھی نہ تھے کہ مرض یہ یزدان بنے۔ تو ایسی ہستی ہونی چاہیے کہ جس کو کہا جائے کرم اللہ وجہ الشریف، کہ ایسا چہرہ کہ جس پر اللہ کا کرم ہے کہ جو زندگی میں ایک لحظے کے لیے بھی کسی بت کے سامنے نہیں جھکا، اس کو زیبا ہے یہ امامت کہ جس میں عصمت شرط ہے۔ صلوات پڑھنے پر محمد والا۔ تو عزیزان گرامی، امامت کے باقی جو بحثیں انشاءاللہ ہم آئندہ گفتگو میں کریں گے۔ تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کہ جن کے متعلق رسول پاک نے فرمایا الحسن والحسین امامان قاما او قعدا، کہ یہ میرے بیٹے حسن اور حسین امام ہیں، چاہے یہ صلح کر کے بیٹھ جائیں، چاہے یہ قیام کر کے جنگ کریں، تو یہ ہر حالت میں یہ امام۔ تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام امام ہیں، اور ایسے امام ہیں کہ جن کے لیے علامہ اقبال کہتے ہیں غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت جس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل، کہ وہ قربانی امام حسین علیہ السلام نے دی ہے کہ جس کی ابتدا حضرت اسماعیل سے ہوئی تھی اور اس کی انتہا ہے امام حسین علیہ السلام کی قربانی۔ عزیزان گرامی، آج 2 محرم ہے، امام حسین علیہ السلام کربلا میں آ چکے ہیں۔ امام جب آ رہے تھے کوفہ کی طرف تو راستے میں حر نے جب آپ کو روک لیا، اور پھر یہ کاروان جو ہے وہ چلتا رہا، یہاں تک ایک منزل آئی کہ جہاں پر امام حسین علیہ السلام کا گھوڑا رکا۔ تو امام نے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ کسی نے کہا مولا یہ غازریہ ہے۔ آپ نے فرمایا اس کا کوئی اور بھی نام ہے؟ تو کہا کہ کسی نے کہا یہ شط الفرات ہے۔ آپ نے فرمایا کوئی اور بھی نام ہے؟ تو کہا اس کو کرب و بلا بھی کہتے ہیں۔ یہ کرب و بلا کا نام آنا تھا۔ مولا حسین نے کہا اللہم انی اعوذ بکا من کرب و بلائن، اے پروردگار میں تیری پناہ چاہتا ہوں کرب و بلا سے۔ عزیزو، امام حسین نے فرمایا یہی وہ جگہ ہے جس کے متعلق میرے نانا نے مجھے خبر دی تھی، یہی وہ مقام ہے، یہاں پر ہی ہماری سواریاں اتریں گی، یہاں پر ہمارا خون بہایا جائے گا، یہاں پر ہی ہمارے عزیز و اقربا شہید ہو گئے ہوں گے۔ عزیزانو، یہاں پر کاروان اترا، امام حسین نے وہاں پر خیمے لگا لیے۔ عزیزو، اب 2 محرم کو امام حسین کربلا میں پہنچے ہیں، 3 محرم کو یا بعض روایتوں میں 4 محرم کو عمر ساتھ 4000 کا لشکر لے کر آ گیا۔ لشکر آتے رہے، لشکر بڑھ رہے ہیں، امام حسین کو قتل کرنے کے لیے لشکر آ رہے ہیں۔ ایسے میں جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے کہا اے بھائی جان، اے بھیا، یہ لشکر آ رہے ہیں، کیا آپ کا بھی کوئی مددگار ہے؟ کہ آپ کا بھی ناصر کوئی مددگار ہے جس کو آپ بلائیں؟ کہا بہنا ہاں میرا مددگار ہے۔ تو عزیزان گرامی، امام حسین علیہ السلام نے ایک خط لکھا، کس کے نام؟ حبیب ابن مظاہر کے نام خط لکھا، جس کا عنوان تھا
کہ من حسین ابن علی الی رجل فقی حبیب ابن مظاہر. عزیزان گرامی، یہ حبیب ابن مظاہر کون ہے؟ یہ رسول پاک کا صحابی ہے. یہ حبیب ابن مظاہر مولا کائنات علی علیہ السلام کا خاص صحابی ہے. آپ کے ساتھ جنگوں میں جمل اور صفین میں شرکت کی، اور جب مولا علی کی حکومت تھی تو اس وقت مولا علی کا جو اسپیشل دستہ تھا اس میں بھی یہ حبیب ابن مظاہر تھے، اور مولا حسین کو بہت زیادہ چاہنے والے اور ان کے دوست تھے. جیسا کہ بعض روایتوں میں بتایا جاتا ہے کہ رسول پاک ان کا بڑا احترام کرتے تھے، اس لیے کہ یہ وہ حبیب ابن مظاہر ہے کہ جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کی خاک کو اٹھا اٹھا کر اپنے سر میں ڈالتے تھے. یہ وہ حبیب ابن مظاہر ہے. عزیزان گرامی، یہی حبیب ابن مظاہر جب مسلم ابن عقیل کوفہ میں آئے تھے تو امام کی بیعت لینے کے لیے مسلم ابن اوسجہ اور حبیب ابن مظاہر پیش تھے. اور جب حضرت مسلم ابن عقیل شہید ہو گئے تو قبیلہ بنی اسد نے ان دونوں بزرگواروں کو، مسلم ابن اوسجہ اور حبیب ابن مظاہر کو، اپنی پناہ میں لے لیا تاکہ حکومت وقت جو ہے ان کو گرفتار نہ کر سکے. تو عزیزان گرامی، یہ حبیب ابن مظاہر، ان کے نام جب امام حسین نے خط لکھا اور اس میں لکھا کہ اے حبیب، میں کربلا میں آ گیا ہوں اور دشمنوں کے گھیرے میں مجھے لے لیا گیا ہے، اور میرے ساتھ میری بہنیں بھی ہیں، بہن زینب بھی میرے ساتھ ہے. عزیزو، حبیب ابن مظاہر کے لیے خط لے کر جب قاصد کوفہ پہنچا تو کہتے ہیں حبیب ابن مظاہر اپنی اہلیہ کے ساتھ دسترخوان پر موجود تھے. ایسے میں دق الباب ہوا، حبیب ابن مظاہر گئے اور کہا کون؟ تو اس نے کہا انا برید الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں. یہ سننا تھا کہ حبیب آگے بڑھے، قاصد سے خط لیا، آنکھوں سے لگایا اور اس قاصد کے لیے کہا اپنے غلام سے کہ ان کی خدمت کریں. اب وہ آئے اور جب نامہ پڑھا تو اس میں لکھا تھا اے حبیب، وقت کم ہے اور میں کربلا میں پہنچ چکا ہوں اور دشمنوں نے مجھے گھیرے میں لے لیا ہے، جلدی کرو، میری نصرت کے لیے آؤ. حبیب ابن مظاہر نے خط پڑھا اور جب اس کی اہلیہ نے کہا کہ حبیب کس کا خط ہے؟ کہا کہ یہ حسین علیہ السلام کا خط ہے. کہا اس میں کیا لکھا ہے؟ کہا یہ لکھا ہے کہ میں کربلا میں ہوں اور دشمنوں نے مجھے گھیر لیا ہے، اے حبیب میری نصرت کے لیے آؤ. تو عزیزو، آزمانا چاہتے تھے اپنی بیگم کو. کہا تو پھر آپ نے کیا سوچا ہے؟ تو کہنے لگے تجھے معلوم ہے میں بوڑھا ہو گیا ہوں، تو حالات بھی بڑے خراب ہیں، کوفے کے نکلنا بھی مشکل ہے. تو یہ جب کہا تو اس کی زوجہ نے اپنے سر پر چادر لی. اس نے کہا حبیب پھر اگر تو نہیں جانا چاہتا تو مجھے اجازت دے، اس لیے کہ اس خط میں کہہ رہا ہے نا کہ جناب زینب کبریٰ بھی وہاں پر موجود ہے. تو یہ کہنا تھا. تو حبیب نے کہا نہیں، میں تجھے آزما رہا تھا، میں کیوں نہ جاؤں، میں تو حسین مظلوم کے لیے اپنی جان دینے کے لیے جاؤں گا. حبیب نے اپنے غلام سے کہا کہ تو گھوڑا لے کے اور اسلحہ لے کر جا اور فلاں منزل پر ٹھہر اور میں آتا ہوں. تو عزیزان گرامی، حبیب جو ہے چھپتے چھپاتے کوفہ سے باہر نکلے، کیونکہ کوفہ میں ہر طرف پہرے لگے ہوئے تھے. اب جو حبیب ابن مظاہر آئے تو دیکھا کہ غلام گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈال کر کہہ رہا ہے کہ اے میرے آقا کے گھوڑے، اگر حبیب نہیں آتے تو میں تجھ پر سوار ہو کر جاؤں گا اور میں فرزند رسول کا ساتھ دوں گا. جب حبیب نے یہ جملے سنے اپنا سر پیٹ لیا کہ اے مولا حسین، تجھ پر تو میرے غلام بھی قربان ہونے کے لیے آمادہ ہے. تو عزیزو، حبیب نے اپنے غلام کو لیا اور جب کربلا میں پہنچے تو جہاں سے آ رہے تھے اور گرد و غبار اٹھ رہا تھا، مولا حسین نے دیکھا تو کہا میرے بھیا عباس، علی اکبر، جاؤ مہمان کا استقبال کرو، حبیب آئے ہیں. جب حبیب آئے تو ایک مرتبہ
ایک نعرہ تکبیر کی آواز گونجی اور صحاب جو تھے خوش ہو گئے کہ حبیب آئے ہیں. ایسے میں جب تکبیر کی آواز گونجی تو جناب زینب کبریٰ کو یہ آواز سنائی دی تو آپ نے پوچھا اما فضا یہ تکبیر کی آوازیں کیسی ہیں؟ وہ گئیں پتہ کیا، کہا کہ اے سیدہ حبیب ابن مظاہر آئے ہیں. جب یہ سنا تو بی بی زینب نے کہا کہ جاؤ حبیب کو میرا سلام کہو کہ رسول کی بیٹی تمہیں سلام کہتی ہے. عزیزو اب جو فضا سلام لے کر پہنچی تو اب حبیب ابن مظاہر سے کہا اے حبیب تجھے بطول کی بیٹی رسول کی بیٹی زینب کبریٰ سلام کہتی ہے. تو حبیب نے اپنا عمامہ سر سے اتارا اور گریہ کیا، ہائے غربت کہ رسول زادیاں غلاموں کو سلام کہے. عزیزان گرامی یہ حبیب ابن مظاہر تھے تو رسول پاک کا یہ صحابی ہے، مولا علی کا صحابی ہے، امام حسن کا صحابی ہے، امام حسین کا صحابی ہے. یہ حبیب اس کی وہ منزلت تھی کہ جیسے حضرت عباس علمدار کی منزلت اہل بیت میں تھی اس طرح اصحاب حسین میں حبیب ابن مظاہر کی منزلت تھی. آپ جب جائیں زیارت کے لیے تو آپ دیکھیں گے کہ جب آپ اس دروازے سے گزریں کہ امام حسین کی زری کے دروازے سے تو پہلے حبیب ابن مظاہر کی قبر آتی ہے، پھر مولا حسین کی قبر آتی ہے. آج بھی ہر آنے والے کو پہلے حبیب ابن مظاہر کو سلام کہنا پڑتا ہے، پھر مولا حسین کی خدمت میں جایا جاتا ہے. عزیزو حبیب ابن مظاہر جو ہیں وہ ایسے عبادت گزار ہیں کہ ایک ایک رات میں پورا قرآن مجید پڑھ کر نمازوں میں وہ سوتے تھے. تو عزیزو رسول پاک کے نواسے نے حبیب ابن مظاہر کو اپنے لشکر کا جو بایاں طرف جس کو کہتے ہیں میمنہ اور میسرہ، تو میسرہ کا سربراہ بنایا اور زہیر ابن کین کو دوسری طرف کا سربراہ بنایا اور قلب لشکر میں حضرت عباس علمدار تھے. تو عزیزان گرامی کربلا میں یوم عاشور جب نماز کا وقت ہوا تو ابو ثمامہ ساعدی نے کہا مولا نماز کا وقت ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ نماز پڑھ لیں. تو مولا نے ایک مرتبہ آسمان کی طرف رخ کیا، کہا خدا تمہیں نمازیوں میں شمار فرمائے، ہاں نماز کا وقت ہوا چاہتا ہے. تو عزیزان گرامی ابھی نماز ظہر نہیں ہوئی تھی کہ ایسے میں حضرت مسلم ابن اوسجا کی شہادت ہو رہی تھی اور قریب جب گئے امام تو مسلم ابن اوسجا آخری لمحات تھے، حبیب ابن مظاہر بھی ساتھ تھے. تو مسلم ابن اوسجا کو جب رخصت کر رہے تھے مولا اور مسلم ابن اوسجا کہہ رہے تھے کہ میری ایک وصیت ہے. حبیب ابن مظاہر نے کہا کہ اگر میں تیرے بعد کچھ زیادہ دیر زندہ رہتا تو میں تیری وصیت سنتا، لیکن میں بھی تیرے پیچھے آ رہا ہوں. لیکن مسلم ابن اوسجا نے اشارے سے وصیت کی. کیا وصیت تھی؟ کہا کہ میرے مولا آقا حسین کو تنہا نہ چھوڑنا. عزیزو ابھی حبیب ابن مظاہر جب نماز کی تیاری ہو رہی ہے تو ملعون کہہ رہے ہیں کہ تمہاری نماز قبول نہیں. تو حبیب ابن مظاہر نے کہا کہ آل رسول کی نماز قبول نہیں. تو اب آپ نے ان ظالموں پر حملہ کیا اور کہا اے مولا مجھے اجازت دیجئے کہ میں ان ظالموں کے ساتھ مقابلہ کروں. تو حبیب ابن مظاہر جب آپ نے ان ظالموں پر حملہ کیا لڑتے رہے، اس 75 سال کی عمر میں بھی آپ نے 62 کے قریب ان ملعونوں کو فی النار کیا. ایسے میں ایک شخص ہے بدیل بن سریم، اس نے ایک ایسی تلوار ماری کہ حبیب ابن مظاہر کے سر اقدس پر پڑی. عزیزو ایک اور ظالم آگے بڑھا، اس نے نیزہ مارا. اب حبیب زین پر سنبھل نہ سکے، زمین پر آئے. مولا حسین جب پہنچے ہیں حبیب ابن مظاہر کے لاشے پر تو کہا حبیب خدا تجھ پر رحم فرمائے، تو اتنا برگزیدہ تھا کہ تو ایک رات میں پورا قرآن ختم کرتا تھا. تو عزیزان گرامی حبیب ابن مظاہر کی شہادت ہو گئی. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. ماتم حسین.
حبیب تم پر سلام حسین. جزاک اللہ. حبیب تم پر سلام حسین. حبیب تم پر سلام حسین. آواز ذرا بڑھا دیں. حبیب تم پر سلام حسین. حبیب تم پر سلام حسین. چلے آؤ کرب و بلا, چلے آؤ کرب و بلا, اکیلا ہوا ہے حسین. حبیب تم پر سلام حسین. حبیب سلام حسین. حبیب تم پر سلام حسین. چلے آؤ کرب و بلا, چلے آؤ کرب و بلا, اکیلا ہوا ہے حسین. اکیلا ہوا ہے حسین. حبیب ہے تم پر سلام حسین. میرے خون کے پیاسے ہیں یہ اہل شہر, میرے قتل کی ہیں یہ تیاریاں. لائنوں کی تیغ بھی ہے منتظر, تمہاری ضرورت ہے مجھ کو یہاں. چلے آؤ کرب و بلا, اکیلا ہوا ہے حسین. یا حسین 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 یا تمام عالم میں آج ماتم حسین بے کس کا ہو رہا ہے. تمام عالم میں آج ماتم حسین بے کس کا ہو رہا ہے. تمام عالم میں آج ماتم حسین بے کس کا ہو رہا ہے. تمام عالم میں آج ماتم حسین بے کس کا ہو رہا ہے. تمام عالم حسین بے کس کا ہو رہا ہے. علم گھروں میں سجے ہوئے ہیں, دلوں میں فرش عزا بچا ہے. تمام عالم میں آج ماتم حسین بے کس کا ہو رہا ہے. تمام عالم حسین اس کا ہو رہا ہے. تمام عالم میں آج ماتم حسین اس کا ہو رہا ہے. حسین پیری میں دل سنبھالے یا دل سے الجھی سینہ نکالے. حسین پیری میں دل سنبھالے یا دل سے الجھی سینہ نکالے. جواں ہے بیٹا خون میں ڈوبا, زمین میں ایڑی رگڑ رہا ہے. تمام عالم میں آج ماتم حسین بے کس کا ہو رہا ہے. تمام اب جواب دیکھیں. حسین بس کا ہو رہا ہے. تمام عالم میں
حسین بے کس کا ہو رہا ہے، نہ مارو برچھی دل نبی پر، ابھی ہوئے ہیں جوان اکبر، نہ مارو برچھی دل نبی پر، ابھی ہوئے ہیں جوان اکبر، یہ قتل جس کو تو کر رہا ہے، یہی تو ہم شکل مصطفیٰ ہے، تمام عالم حسین بے کس کا ہو رہا ہے، تمام عالم حسین کس کا ہو رہا ہے، مدینے والوں خاموش رہنا، غریب زینب کو کچھ نہ کہنا، مدینے والوں خاموش رہنا، غریب زینب کو کچھ نہ کہنا، بسا ہوا گھر جو لے گئی تھی وہ کربلا میں اجڑ گیا ہے، تمام عالم میں آج ماتم، تمام عالم میں آج ماتم، حسین سلام غازی سلام غازی وفا کا تو ہے امام غازی، سلام غازی سلام غازی وفا کا تو ہے امام غازی، سلام ماشاءاللہ وفا کا تو ہے امام غازی، سلام غازی سلام غازی وفا امام غازی، سلام غازی ماشاءاللہ امام غازی، سلام غازی سلام غازی وفا کا ہے غازی، سلام غازی سلام غازی وفا امام غازی، جگہ جگہ ہے علم گواہی، دلوں پہ تیری ہے بادشاہی، جگہ جگہ ہے علم گواہی، دلوں پہ تیری ہے بادشاہی، لبوں پہ تیرا ہی نام غازی، وفا کا تو ہے امام غازی، سلام غازی سلام غازی وفا کا تو ہے امام غازی، سلام غازی سلام غازی وفا سلام غازی سلام غازی امام غازی، تیرے علم کا ہے ہم پہ سایہ، علم پہ سایہ ہے پنجتن کا، تیرے علم کا ہے ہم پہ سایہ، علم پہ سایہ ہے پنجتن کا، بلند تیرا مقام غازی، وفا کا تو ہے امام غازی، سلام غازی سلام غازی وفا کا تو ہے امام غازی، سلام غازی ماشاءاللہ وفا کا تو ہے امام غازی، سلام غازی وفا کا تو ہے امام غازی، تو با وفا ہے تو لافتہ ہے، تو بے آسروں کا آسرا ہے، تو با وفا ہے تو لافتہ ہے، تو بے آسروں کا آسرا ہے، جہاں میں چرچا ہے عام غازی، وفا کا تو ہے امام غازی، سلام غازی سلام غازی وفا کا تو ہے امام غازی، سلام وفا کا تو ہے امام غازی، سلام غازی وفا کا تو ہے امام غازی، حسین مولا سے پیار کرنا، حسین پر جان نثار کرنا، حسین مولا سے پیار کرنا، حسین پر جان نثار کرنا، یہی ہے تیرا پیام غازی،
وفا کا تو ہے امام غازی سلام غازی سلام غازی وفا کا تو ہے امام غازی سلام غازی سلام غازی وفا کا غازی سلام وفا کا تو ہے امام غازی جو تیرے بازو قلم نہ ہوتے اسیر اہل حرم نہ ہوتے جو تیرے بازو قلم نہ ہوتے اسیر اہل حرم نہ ہوتے نہ جاتی زینب یوں شام غازی وفا کا تو ہے امام غازی سلام غازی سلام غازی وفا کا تو ہے امام غازی سلام غازی تو ہے امام غازی سلام تو ہے امام غازی غلام شرمندہ ہے یہ مولا نہ لاشا خیموں میں لے کے جانا غلام شرمندہ ہے یہ مولا نہ لاشا خیموں میں لے کے جانا طلب پہ تیرے کلام غازی وفا کا تو ہے امام غازی سلام غازی سلام غازی وفا کا تو ہے امام غازی سلام غازی 2 منٹ کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اوپر کریں فاطمہ زہرا فاطمہ زہرا یا زہرا یا زہرا یا سب بڑے یا زہرا اے میری بی بی تیرے در پہ استغاثہ ہے تیرا ممنون میری شہزادی یہ جہاں سارا ہے یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا قلب مومن سے غم جدا کر دے بس ہمیں کربلا عطا کر دے بس غمیں کربلا عطا کر دے بے خطا قید میں ہے جو قیدی معجزے سے انہیں رہا کر دے یا زہرا یا زہرا یا زہرا تیرا دربار وہ سخی تر ہے ہر فرشتہ جہاں گداگر ہے تیرے مقروض آسمان والے تیرا مقروض ہر سکندر ہے یا زہرا یا زہرا سب مل کے یہ میرے ساتھ پڑھے گا وقت آخر ہے بس میرا بی بی وقت آخر بس میرا سب پڑھیں وقت آخر ہے بس بی بی انگنت ہیں میرے گناہ بی بی انگنت ہیں میرے گناہ بی بی واسطہ تجھ کو تیرے بچوں کا بخشوانا میرے گناہ بی بی یا زہرا یا زہرا زہرا یا زہرا صلوات اللہ وسلم